یزیدیت مرداباد، یزیدیت مرداباد، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من حوزة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد. اس قانون کا نام، اس آئین کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے. اب قانون بن گیا، آئین بن گیا، ضروری تھا کہ اس قانون کو، اس آئین کو لاگو کیا جائے. توجہ بتا دیں، ضروری تھا کہ اس قانون کو، اس آئین کو لاگو کیا جائے. دیکھنے میں وہ آ سکتا نہیں تھا. اگر دیکھنے میں آ جاتا تو پھر خدا خدا نہ رہتا. گویا چاہا کہ ایسی مخلوق کا بندوبست کروں، ایسی مخلوق کو خلق کروں جو اس روئے زمین پہ جائے اور میرے اس دین کو، قانون کو لوگوں تک پہنچائے. کس طرح کی مخلوق ہو؟ خدا فرما رہا ہے کہ نہ وہ مجھ جیسی ہو، نہ وہ عام مخلوق جیسی. بیدار ہو کے دو چار جملے ہیں میرے. جو اللہ کے نمائندے اس روئے زمین پہ آئے وہ نہ ہم جیسے، نہ وہ اللہ جیسے. اللہ نے فرق کیوں رکھا؟ فرق رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ ہم جیسے ہوتے تو اللہ سے کچھ لے نہ سکتے. اگر ہم جیسے ہوتے تو اللہ سے کچھ لے نہ سکتے، اور اگر وہ اللہ جیسے ہوتے تو ہمیں کچھ دے نہ سکتے. گویا اللہ کے نمائندے نہ ہم جیسے، نہ وہ اللہ جیسے، بلکہ نبی میں یہ دونوں جنبے موجود ہیں کہ وہ اللہ سے لے بھی سکتا ہے، ہمیں دے بھی سکتا ہے. محمد نہ ہم جیسا، نہ وہ اللہ جیسا. بیدار ہو گئے. جو اس روئے زمین پہ پہلا نمائندہ اللہ نے بھیجا اس کا نام آدم تھا. اس کا نام کیا تھا؟ آدم تھا. اللہ نے اعلان کر دیا انی جاعل. خدا نے کیا فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بولی والی مخلوق تھی اللہ کی. جب اللہ نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، خاموش ہو گئے. ساتھ ہی اللہ نے یہ قید لگا دی کہ
کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تم فوراً سجدے میں گر جانا. اب انتظار میں رہے کہ کب اس میں روح آئے گی, کب ہمیں سجدے کا حکم ہوگا. ادھر اللہ نے آدم میں روح پھونکی, ادھر اللہ نے اعلان کیا کہ سجدے میں گر جاؤ. سب سجدے میں گر گئے مگر ایک نے سجدہ نہیں کیا. خدا نے کیا فرمایا؟ نکل جا لعنتی الی یوم الدین, میں نے تجھے قیامت تک لعنتی بنا دیا. جملوں پہ غور کرنا ہے. میں نے تجھے قیامت تک لعنتی بنا دیا. وجہ کیا تھی؟ کیا یہ خدا کو نہیں مانتا تھا؟ خدا کو مانتا تھا, کہہ رہا تھا کہ اتنا لمبا سجدہ کروں, آج اپنے سر کو سجدے میں رکھوں, قیامت کا سورج طلوع کرے تو اپنے سر کو اٹھاؤں. مگر خدا کیا فرما رہا ہے کہ مجھے تیرے اس سجدے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تیرے اس سجدے کی ضرورت نہیں ہے, نکل جا. کیا یہ خدا کو مانتا نہیں تھا؟ خدا کو مانتا تھا. بیدار ہونا, خدا کو مانتا تھا مگر خدا جس کو منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مان رہا تھا. مسلمان نبی کو مان رہا ہے مگر نبی جن کو منوانا چاہتا ہے. مسلمان یہ خدا کو مانتا تھا مگر خدا جس کو منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مان رہا تھا. مسلمان نبی کو مان رہا ہے مگر نبی جن کو منوانا چاہتا ہے ان کو نہیں مان رہا. تو خدا نے کیا فرمایا؟ نکل جا. پتہ چلا اسی دن سے دو نظریے قائم ہو گئے تھے. ایک ملائکہ کا نظریہ توحید, ایک شیطان کا نظریہ توحید. ملائکہ کا نظریہ توحید کیا تھا؟ خدایا تجھے بھی مانتے ہیں, تو جس کو جو دے امام زمانہ بلند تر صلوات. خدایا تجھے بھی مانتے ہیں, تو جس کو منوائے اسے بھی مانتے ہیں. تیرے سامنے بھی جھکنے کو تیار ہیں, تو جس کے سامنے جھکائے اس کے سامنے بھی جھکنے کو تیار ہے. شیطان کا نظریہ توحید کیا تھا کہ خدایا تجھے مانتا ہوں, بس تجھے مانتا ہوں, فقط تجھے مانتا ہوں. تو دونوں نظریے سامنے آ گئے. تیری مرضی ہے انسان کہ ملائکہ کے نظریے کو اپنا کر پارٹی رحمان میں چلا جائے یا شیطان کے نظریے کو اپنا کر پارٹی شیطان میں چلا جائے. تو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو کوئی مانتا ہے, جس کو منواتا جائے اس کو مانتے جاؤ. ملائکہ خدا کو مانتے تھے, خدا نے آدم کو منوایا, ملائکہ نے مان لیا. ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں. مصطفیٰ جس کو منوائے گا اس کو ماننا پڑے گا. ہم نہیں جانتے تھے آدم کو, نہیں جانتے تھے ابراہیم کو, نہیں جانتے تھے جناب موسیٰ کو, نہیں جانتے تھے جناب عیسیٰ کو. کس نے منوایا؟ مصطفیٰ نے کہا کہ مجھ سے پہلے آدم تھا, ہم نے مان لیا. مصطفیٰ نے فرمایا مجھ سے پہلے ابراہیم تھا, ہم نے مان لیا. نبی نے فرمایا مجھ سے پہلے موسیٰ تھا, ہم نے مان لیا. نبی نے فرمایا مجھ سے پہلے جناب عیسیٰ تھے, ہم نے مان لیا. نبی منواتا گیا, ہم مانتے گئے. خدا کی قسم ہم نہ مانتے اگر نبی نہ منواتا. نبی نے منوایا. من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا. نبی منواتا گیا, ہم مانتے گئے. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. نبی منواتا گیا, ہم مانتے گئے. ماننے کا طریقہ یہ ہے, جس کو کوئی مانتا ہے, جس کو منواتا جائے اس کو مانتے جاؤ. پھر پوچھو نہ تعجب سے عقیدے کو ہمارے,
کتنوں نے تو گھبرا کے خدا مان لیا. ہم نے علی کو خدا نہیں مانا, علی کو خدا نہیں مانا. نصیری نے کیا کہا, یا علی آپ ہمارے رب ہیں. علی فرماتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ مجھے خدا مان رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ آپ نے سورج کو واپس پلٹا کے نماز کو ادا کیا. اب علی کا جملہ بھی سنو گے نا یہاں پہ, مولا کیا فرماتے ہیں, پھر آپ نے عدل نہیں کیا, پھر آپ نے انصاف نہیں کیا. جس وقت سورج کا سر مغرب کی طرف چھٹ رہا تھا, اس وقت علی کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا؟ اس وقت علی کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا؟ جس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا وہی خدا ہے. اب وہ نہیں مانے. علی کیا فرماتے ہیں, ان کم بختوں کو قتل کر دو. قتل ہو گئے. جب قتل ہو گئے, مولا کیا فرماتے ہیں, قم باذن اللہ, اٹھو اللہ کے حکم کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ. یہ نہیں کہا قم باذنی, بلکہ کہا قم باذن اللہ, اٹھو اللہ کے حکم کے ساتھ. وہ بیدار ہوئے. انہوں نے کہا یا علی پہلے تو شک تھا. بیدار ہونا جملہ دینے والا. انہوں نے کہا یا علی پہلے تو شک تھا, اب یقین ہو گیا کہ اللہ جس کو چاہے موت دے دے, جس کو چاہے زندہ. آگ عربی میں جہنم کو کہتے ہیں. جہنم میں نام ہے آگ کا, کیا نام ہے؟ جہنم. علی فرماتے ہیں آگ جلاؤ, جہنم جلاؤ. ادھر جہنم جلنے لگی. بیدار ہونا. علی فرماتے ہیں ان کو آگ میں پھینکو, جہنم کی طرف لے جاؤ. اب وہ آگ کی طرف جا رہے تھے. اعلان رب العزت ہوا, یا علی, جی میرے اللہ, ان بدبختوں کو کیوں جلا رہا ہے؟ خدایا یہ تیرے دشمن ہیں. خدایا یہ تیرے دشمن ہیں. یا علی تیرے تو دوست ہیں. بھائی واہ, بھائی واہ, بھائی واہ. یا علی تیرے تو دوست ہیں. ہاں میرے اللہ میرے دوست ہیں, تیرے دشمن ہیں. تو اعلان رب العزت ہوا, یا علی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. یا علی آپ تو اپنے ماننے والوں کو اس لیے جہنم میں جلا رہا ہے کہ یہ مجھ اللہ کو نہیں مانتے. میں خالق, میں مالک, میں رازق, قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کو اس لیے جہنم میں جلاؤں گا کہ وہ تو علی کو نہیں. افسوس اس بات کا کہ مسلمانوں نے علی کو پہچانا نہیں. پہچان جاتے تو بطول کی بچیوں کو سر ننگے کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہ کھلاتے. یہ ذیقعد گزر رہا ہے, ذی الحج آ رہا ہے. خدا کی قسم رجب سے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. 2-4 جملے ہیں میرے مسائل کے. مدینہ چھوڑ دیا. گھر سے زینب چلی. جب زینب چلی تو زینب نہیں تھی. جو میں نے تاریخ کے جملے پڑھے ہیں نا, خدا کی قسم میں نے تحقیق کی ہے کہ جب بی بی جا رہی تھی نا, آئی ہے جناب عبداللہ کے پاس, سوال کیا, اے میرے ابن عم, اے میرے چچا کے بیٹے, تو جانتا ہے نا زینب کو حسین سے کتنی محبت. عبداللہ اگر تو نے مجھے اجازت نہ دی نا
میرا بھائی کی تیاری مسمم ہو چکی ہے، اگر تو نے مجھے اجازت نہ دی نا، ادھر سے حسین نکلے گا، تیرے گھر سے زینب کی میت اٹھے گی۔ عبداللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ زینب کو حسین سے کتنی محبت ہے۔ عبداللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ جب میرا تیرے ساتھ عقد ہوا تھا، میرے بابا نے شرط رکھی تھی کہ عبداللہ جس دن زینب حسین نکلے گا، زینب ساتھ نکلے گی، تو روک نہیں سکے گا۔ تو جناب عبداللہ رو کے فرماتے ہیں رسول کی بیٹی تو مجھے اتنے واسطے کیوں دے رہی ہے؟ میں نے تجھے منع کب کیا ہے؟ تو جانا چاہتی ہے تو چلی جا، لیکن رسول کی بیٹی تو نے آج تک سفر نہیں کی ہے، راستوں میں بڑی مصیبتیں آتی ہیں، میں عرب کا بہت بڑا تاجر ہوں، یہ میرا گھر بھرا پڑا ہے، جو کچھ اٹھانا چاہتی ہو اٹھا لو۔ روایات میں ملتا ہے کہ بطول کی بیٹی نے کچھ نہیں اٹھایا، اگر اٹھایا ہے تو ماں زہرا کی چادر کو اٹھایا۔ جو میں نے تحقیق کی ہے نا، مالی سبتین والے نے لکھا ہے کہ جب رسول کی بیٹی جانے لگی نا، جناب عبداللہ نے روکا، روکے کہا رسول کی بیٹی میں نے پہلے تمہیں کہا راستے میں بڑی مصیبتیں آتی ہیں، تو اکیلی نہیں جائے گی، یہ 4 کنیزیں تیرے ساتھ جائیں گی، جہاں تو تھک جائے گی تیری خدمت کرے گی، یہ دونوں بیٹے بھی تیرے ساتھ جائیں گے۔ تیرے نانا کی شریعت میں ہے کہ صدقہ دینے سے مصیبت چل جاتی ہے، زینب جب حسین پہ مصیبت آ جائے، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، تو کہ تیرا حسین بچ جائے۔ ہم کہیں گے رسول کی بیٹی تیری اپنی قسمت، میدان کربلا میں نہ تیرا حسین بچا نہ تیرا صدقہ بچا۔ چلی رسول کی بیٹی زینب نہیں تھی، زینب بطول بن کے چلی، جب مکہ میں پہنچی تو پھر رسول بن گئی۔ سنو گے مصائب کا جملہ، جب مکہ کو چھوڑا تو محرم کو کربلا میں پہنچی تو زینب حسن بن گئی۔ خدا کی قسم جب شام غریبہ آئی ہے نا، تو پھر رسول کی بیٹی نہ بطول تھی، نہ رسول تھی، نہ حسن تھی۔ پھر میدان کربلا میں شب عاشور زینب عباس بن گئی۔ آخری جملہ ہے میرے مصحف کا، ایک جلی ہوئی چوب کو اٹھایا، خیمے کا چکر کاٹا، جب خیمے کا چکر کاٹا نا، آواز دے کے کہا لا حافظ والا حفیظ۔ ابن ابی مخلف والے لکھتے ہیں کہ جب یہ آواز نجف میں پہنچی نا، نجف والے نے نجف کو چھوڑ دیا، مدینے والے نے مدینے کو چھوڑ دیا، بقی والی نے بقی کو چھوڑ دیا، آگے بیٹے کا پہرا دیکھنے کے لیے۔ جناب فضہ نے دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے، ادھر جناب زینب کے پاس آئی کہ رسول کی بیٹی کوئی لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ جناب زینب نے روکے، فرمایا اماں فضہ جاؤ اس گھوڑے والے سے کہہ دو اگر تو نے لوٹنا ہی ہے تو کل آ کے لوٹ لینا، بڑی مشکل سے میں نے ابھی اپنے بھائی کے یتیموں کو اکٹھا کیا ہے۔ خدا کی قسم جب یہ پیغام پہنچا گھوڑے والا نہیں رکا، جب قریب آیا نا جناب زینب نے اپنے لہجے کو بدلا، لہجہ عباس کو استعمال کیا، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، آواز دے کے کہا خدا تو جانتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں۔ اب جو عباس کا نام آیا نا، گھوڑے والا سنبھل نہیں سکا، ماتھا کوچ پہ آ کے لگا، آواز دے کے کہا سچ سچ بتا تو کس کی بہن ہے؟ جناب زینب نے رو کے کہا میں عباس کی بہن ہوں۔ جب عباس کا نام آیا نا، منہ سے نقاب الٹا، رو کے کہا زینب مجھے بھی پہچان، میں تیرا بابا علی ہوں۔ اجرکم من اللہ،
یجرکم من اللہ. جب پتہ چلا نا کہ نجف سے میرے بابا علی آ گئے, سیدانیوں میں آئی, اگر کسی کے پاس چادر بچ گئی ہے تو مجھے دے دو. نجف سے میرا بابا علی آ گیا. جب چادر نہ ملی نا, خدا کی قسم جناب زینب نے خاک کربلا کو اٹھایا, اپنے سر میں ڈالا, رو کے کہا واہ حجابہ, واہ حجابہ. بابا اس وقت آیا جب میری چادر بھی لٹ گئی. وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین.